اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل وظائف اور اسلام پہ۔ خانہ کعبہ سے صرف 20 میٹر دور زمزم کا کنواں کرۂ ارض پر پانی کا سب سے پرانا چشمہ قرار دیا جاتا ہے، جس کی عمر 5000 سال سے زائد ہو چکی ہے۔ جیسے کہ تاریخی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی جگہ سے پھوٹا۔ آج تک کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ کوئی چشمہ 60-70 سال سے زائد عرصہ تک جاری نہیں رہتا، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج سے 5000 سال قبل اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیں۔ پانی کا یہ کنواں 30 میٹر گہرا ہے، جس میں پانی کی سطح زیادہ سے زیادہ 18 لیٹر اور کم سے کم 11 لیٹر بتائی جاتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کے پہلے گھر کی بنیاد رکھی تو یہ چشمہ اس وقت موجود تھا۔ چشمے کا قصہ یہ ہے کہ زمزم کا چشمہ اس وقت پھوٹا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے تحت اپنی زوجہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ کی اس چٹیل وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ہاجرہ کے پاس جب کھانا اور پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں چکر لگانا شروع کر دیے۔ اس دوران حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا۔ حضرت ہاجرہ نے بچے کو اس چشمے سے پانی پلایا اور خود بھی پی کر پیاس بجھائی۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکہ میں آمد ہوئی تو یہ برکتوں والی سرزمین بن گیا۔ اطراف و اکناف میں قبائل کی بڑی تعداد یہاں منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم نے یہاں پر اللہ کا پہلا گھر تعمیر کیا، اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ مکہ مکرمہ جزیرۃ العرب اور شام کے درمیان ایک تجارتی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ مرور وقت کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے آب زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا جس میں انہیں کنویں کو دوبارہ کھودنے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ کنواں دوبارہ کھودا اور پانی پھر نکل آیا۔ آج تک یہ چشمہ جاری ہے اور ہر سال حجاج کرام اور ہر روز عازمین عمرہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ آب زمزم میں پانی 3 مقامات سے آتا ہے۔ یہ پتہ چلا ہے کہ اس کنویں میں حجر اسود، جبل ابو قیس اور المقبریہ کی سمتوں سے جمع ہوتا ہے۔ زمزم کنویں کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے ارد گرد ایک عمارت بنائی گئی ہے۔ مطاف کے وسط میں یہ کئی منزلہ عمارت ہے۔ کنویں کے اطراف میں ایک جالی بھی لگائی گئی ہے۔ اس کنویں کا ایک پرانا ڈول ہے جس پر 1299 عیسوی کی تاریخ تحریر ہے۔ حرمین شریفین عجائب گھر میں موجود ہے۔ سن 1377 میں مطاف کی توسیع کے لیے زمزم کی عمارت مسمار کر دی گئی تھی اور اس کی جگہ سین مطاف میں ایک راستہ بنایا گیا تھا۔ حالیہ توسیع میں یہ راستہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ آب زمزم کے کنویں کو سن 1400 عیسوی میں شاہ خالد مرحوم کے حکم پر صاف کیا گیا تھا۔ سن 2010 میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے زمزم کے پانی کو صاف اور محفوظ کرنے کے لیے $700 ملین کے منصوبے کی منظوری دی۔ اس منصوبے کے تحت مسجد آرام سے 4.5 کلومیٹر دور زمزم کا کارخانہ قائم کیا گیا۔ اس کارخانے میں زمزم کے پانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ 13,405 مربع میٹر پر بنائی گئی اس عمارت میں یومیہ 2 لاکھ گیلن زمزم ذخیرہ کیا جاتا ہے، جسے ہر مکی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ زمزم کے پانی کو ٹینکروں کی مدد سے مدینہ منورہ بھیجا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔